پھر آپ دوسرے لیول میں آپ مشرکوں کی بات لیجئے جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، بدعتیوں کی بات لے لیجئے۔ یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں توحید سمجھ میں آ رہی ہے، ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی قرآن شرک کرنے والے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، بدعت کرنے والے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہی حدیث کی کتابیں یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ مزاروں پہ جاتے ہیں، مردے سے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی کا سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری طرح۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں توحید مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے، ہم اپنے اللہ کو پہچان رہے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور یہ شرک کرنے والے، یہ بدعت کرنے والے لوگ، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ اللہ کی خالق کی خالص بندگی نہیں کرتے۔ اللہ کی جیسے بندگی کرنی چاہیے ویسا نہیں کرتے، اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کی بھی پکارتے ہیں، اور عبادت کے اعمال کو اللہ کے لیے بھی انجام دیتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے واقعی بہت بڑی دولت ہے، اور اس بات پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، تو ہم توحید کے راستے پر ہیں، سنت کے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیتا تو ہم قرآن پڑھ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسے شرک کرنے والے، جیسے بدعت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن توحید سمجھ نہیں رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، شرک کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اتنی ساری دلیلیں ہیں، اتنی ساری آیتیں ہیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں شرک کے خلاف، شرک کی مذمت میں، توحید کی موافقت میں، توحید کے سپورٹ میں، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں۔ اور جو کافر لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ان کافروں سے، ان دولت مند لوگوں سے، ان بڑے بڑے لوگوں سے وہ فقیر مسلمان بہتر ہے جو چٹائی پر بیٹھتا ہے، ٹوٹے بستر پہ، پرانے بستر پہ سوتا ہے، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ غریب مفلوق الحال اور قلاش آدمی اس مالدار سے بہتر ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ اس شرک کرنے والے مسلمان سے بھی بہتر ہے جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے رب کو صحیح سے پہچانتا نہیں اور صحیح سے اپنے رب کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں اس پس منظر میں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے، جسے اللہ سمجھ دیتا ہے، وہی دین کو صحیح سے سمجھتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے اس کو لاکھ مرتبہ قرآن پڑھ لے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس پر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے، مزید سمجھ دے۔ سمجھ سے جس دن محروم ہو جائیں گے تو وہ ان خرافاتی مسلمانوں کی طرح جن کے پاس عقل ہوتے ہوئے جو سمجھتے نہیں ہیں، کان ہوتے ہوئے جو سنتے نہیں، دل ہوتے ہوئے جو سمجھ بوجھ سے غافل ہیں، ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید سمجھ دے۔